بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ پارٹ میں ہم نے یہاں تک جانا کہ بنیامین اور باقی برادران سے یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی تھی، اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنی سچائی بھی بتا دی تھی کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے بھائی یوسف زندہ ہیں۔ اب ہم نے نیکسٹ پارٹ کے لیے یہ بات چھوڑی تھی کہ ہمیں یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے کہ بنیامین کو یوسف علیہ السلام مصر کیسے روکیں گے، کیونکہ بنیامین کو یہ بات پتہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام یہ سہ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کی بنائی چلی گئی ہے رو رو کے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اپنے باقی کے 10 بھائیوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ انہیں پتہ چلے کہ وہ یوسف ہیں، بنیامین کی جو گندم کی بوری ہوتی ہے اس میں اپنا کوئی برتن یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو برتن جیسی دکھتی ہے، اس کو چھپا دیتے ہیں، اور جب وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے اپنے گارڈز کو بھیجتے ہیں، اور وہ گارڈ جیسے ایکٹنگ کرتے ہیں کہ جیسے چوری ہوئی ہے، ہمیں سب کی تلاشی لینی ہے۔ تو 10 بھائی ہوتے ہیں، وہ شور ہوتے ہیں کہ بھائی، کیونکہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری چیکنگ کر لیں، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ تلاشی لے لیں ہماری، ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہے۔ اب چیکنگ ہوتی ہے تو یوسف علیہ السلام نے یہ سب کچھ پری پلان کیا ہوتا ہے، اور بنیامین کو بھی علم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے یوسف علیہ السلام ان کو روکیں گے۔ تو بنیامین کی جو بوری ہوتی ہے گندم کی، اس میں سے نکل آتا ہے یوسف علیہ السلام کا وہ برتن جو انہیں بادشاہ نے تحفے میں دیا ہوتا ہے، وہ انہوں نے جان بوجھ کے رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ بنیامین پر چوری کا الزام لگا کے اسے برادران کی نظر میں چور دکھا کر یہ روک سکیں کہ عزیز مصر جو ہیں ان کا برتن چوری کر کے بنیامین کو روک لیا گیا ہے، غلام بنا لیا گیا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ کنعان میں جہاں یعقوب علیہ السلام اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں جو چوری کرتا ہے اس کو 3 سے 4 سال کے لیے اپنے پاس غلام رکھ لیا جاتا ہے سزا کے طور پر۔ تو جو گارڈز ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام کے، یا جو سپاہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو برادران ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام کے باقی کے 10، ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے وہاں کیا سزا ہوتی ہے اگر کوئی چوری پکڑی جائے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے 3 سے 4 سال کے لیے ایسے انسان کو غلام رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر وہ گرفتار کر لیتے ہیں بنیامین کو۔ تو جو ان کے بھائی ہوتے ہیں وہ ان کے آگے بہت ہاتھ جوڑتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بابا کو یقین دلا کے بنیامین کو لے کے آئے ہوتے ہیں کہ یوسف کی دفعہ جو ہوا تھا وہ بنیامین کی دفعہ نہیں ہوگا، اور ہم بہت خیال رکھیں گے۔ بٹ اس بار تو یوسف علیہ السلام نے سب کچھ پلان کیا ہوا ہوتا ہے۔ سو وہ گارڈز کے آگے بہت ہاتھ جوڑتے ہیں، روتے ہیں، ہم میں سے ایک کو روک لیں آپ، اور بنیامین کو جانے دیں۔ اور مطلب وہ گارڈز ظاہر ان کو یوسف علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے تو ان کو بنیامین کو لے کے جانا ہوتا ہے، اور وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ ہمارے پاس غلام رہیں گے۔ تو وہ جو باقی کے 10 بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم جا کے یعقوب علیہ السلام اپنے بابا کو کیا کہیں گے کہ پہلے یوسف اور اب بنیامین۔ تو ان کا ایک بھائی ہوتا ہے، وہ والا بھائی لاوی، جس نے یوسف علیہ السلام کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، انہیں قتل سے بچایا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں مصر میں ہی رکوں گا، میں جب تک بنیامین کو اپنے ساتھ نہیں لے لیتا میں نہیں جاؤں گا، تم لوگ جاؤ واپس۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ لاوی وہیں رک گئے ہیں اور باقی برادران چلے گئے ہیں۔ تو لاوی کو یہ چیزیں بھی نظر میں آتی ہیں کہ جو عزیز مصر ہیں یوزارسیف، وہ نہیں جانتا کہ وہ ان کے بھائی یوسف ہیں۔ تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کیسا غلام بنا لیا ہے، بنیامین کو بڑا پروٹوکول دیا ہوا ہے، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، ان کے ساتھ گھومتا ہے۔ تو جو برادران یوسف ہوتے ہیں، باقی کے بھائی 9 بھائی، وہ مصر پہنچتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب بنیامین کہاں ہے۔ بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں، بہت بری طرح، بہت بری حالت ہو جاتی ہے۔ پہلے ان کی بنائی گئی ہوتی ہے اور پھر ان کے پتلے بھی جو ہے نا وہ غائب ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں سفید پڑ جاتی ہیں۔ تو وہاں پورا ان کا خاندان ہوتا ہے، ان 10 بیٹوں کا خاندان، پھر ان کے بچے اور یعقوب علیہ السلام کی وائف، تو وہ اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں اور بہت روتے ہیں۔ تو ان کی بیٹی جب دروازہ بجاتی ہے، وہ دروازہ کھولتے ہیں نا یہ بولنے کے لیے کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے، تو ان کی بیٹی کھانا لے کے آئی ہوتی ہے، وہ چیخ مار کے ڈر کے وہ کھانا پھینک دیتی ہے، اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بابا ایسے نہ کریں، آپ اپنے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھیں، وہ پورے سفید ہو جاتی ہیں۔ بہرحال وہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور بہت روتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 12 بیٹے دیے، یعنی اللہ نے 12 بیٹے دیے، تو آپ اپنے 2 بیٹوں کا غم لے کے کیوں بیٹھ گئے ہیں، کیوں رو رہے ہیں آپ 2 بیٹوں کے لیے، اور ابھی تک آپ یوسف کو نہیں بھول پائے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یوسف سے جو وہ محبت تھی، وہ عشق تھا، وہ ان کو یوسف سے بہت لگاؤ تھا،
اور بھلے 12 بیٹے دیے لیکن یوسف کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ابھی بھی یوسف علیہ السلام کی محبت ان کی اتنی ہے. تو بنیامین کا غم جب ان کو لگتا ہے تو وہ برداشت اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ یہ بنیامین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ان میں ان کو یوسف نظر آتے تھے. وہ یوسف کے دراصل بھائی ہیں، یعنی کہ وہ ایک ماں کی اولاد ہیں، یوسف اور بنیامین. جبرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو وہی بات سمجھاتے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے مصر میں بنیامین کو سمجھائی ہوتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی، ہے نا، اپنے بیٹے کی بغیر سوچے سمجھے، بغیر شیطان کے بہکاوے میں آئے چھری چلا دی تھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. تو ہمارے بابا کو بھی اپنے اسماعیل کی قربانی دینی ہوگی، یعنی اپنے ان بیٹوں پر صبر کرنا ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کے تحت ان سے دور کر دیا یا ان کو آزمانے کے لیے دور کر دیا. تو اگر وہ اس آزمائش پہ پورے اتریں گے تو ہم ایک دن اپنے بابا سے ضرور ملیں گے. اب یہاں یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں پہ چھری نہیں چلانی تھی صرف ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری چلائی تھی. یہ تو بہت ہی بڑے جگرے کا ظاہرہ ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو صرف اللہ تعالیٰ سے اتنا کہنا تھا کہ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش ان کے بیٹوں پر ہی تھی. جب جبرائیل علیہ السلام انہیں یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ عنقریب اپنے بیٹوں سے مل سکیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی، تو وہ سمجھ جاتے ہیں. اب جب جبرائیل علیہ السلام سے بات ہوتی ہے تو یعقوب علیہ السلام ریلیکس ہو جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی مجھے قربانی دینی ہے اور پھر میں مل سکوں گا اپنے بیٹوں سے. اب لاوی بھی واپس نہیں آئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک بنیامین نہیں ملے گا میں واپس نہیں جاؤں گا. تو یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ بنیامین اور یوسف پہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اب ان کو لاوی کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی لاوی جو ہے اس کو واپس لے کے آنا ہے. اب یعقوب علیہ السلام کیا کرتے ہیں، وہ باقی کے جو ان کے 9 بیٹے ہوتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ لاوی کو تو واپس لے کر آؤ. اب پھر برادران یوسف جو ہیں وہ پہنچتے ہیں اور جب وہ ان کو بھیجتے ہیں تو وہ عزیز مصر کے لیے ایک خط لکھ کے بھیجتے ہیں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ جو ہے بنیامین کے باپ ہیں اور اپنا پورا مطلب وہ سب کچھ لکھتے ہیں کہ بیٹے کی جدائی میں ان کا کیا حال ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خط تم عزیز مصر کو دے دینا. ان کے بیٹے وہاں پہنچتے ہیں، لاوی سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی عزیز مصر کو پاپا کا خط دینا ہے. تو وہ جو وہاں پہ ایک ان کے سپاہی ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے. تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو اپنی بلا لیتے ہیں کہ بھائی ان کو بھیج دو کہ ہاں عزیز مصر سے مل سکتے ہیں آپ. تو جب بھائی ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو اپنے بابا کا خط دیتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام ان کو نہیں پتہ نا کہ وہ تو یوسف ہیں. تو وہ جو خط پڑھتے ہیں اپنے بابا کو تو بہت اشک بار ہو جاتے ہیں، بہت روتے ہیں. تو ان کے بھائیوں کو حیرت ہوتی ہے کہ عزیز مصر ہمارے بابا کا خط پڑھ کے کیوں رو رہا ہے، مطلب اس کو کیا ہو گیا ایسا کہ وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے بابا کا خط پڑھ کے، یعقوب نبی کا خط پڑھ کے رو رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ چھپا نہیں پا رہے ہوتے، جذباتی ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہاں ایک دکھی باپ کا خط پڑھ کے کیا میری آنکھیں بھر آئی ہیں. اب وہ باتوں باتوں میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں سے اس بات کا اعتراف کروائیں کہ انہوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ غلط کیا یا وہ شرمندہ ہے، کیونکہ وہ اگر جب تک وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگیں گے تو بہت ساری چیزیں اٹکی رہیں گی. تو یوسف علیہ السلام قریدنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ ان کے بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ چھپانے میں بس ایسا لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اگل کے ہی نہیں دیتے کہ بھائی ہمارے بھائی کو بھیڑیا نے نہیں کھایا تھا، ہم نے اسے کنویں میں ڈال دیا تھا یا ہم نے اسے بیچ دیا تھا. بہرحال اب یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ برتن ہوتا ہے جو بنیامین کی بوری سے نکلا ہوتا ہے. وہ اس کو بجانا شروع کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اس میں سے وہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال رہے تھے اور وہ رو رہے تھے یا مطلب جو ان کی اس وقت کی کنڈیشن تھی وہ. تو ان کے بھائی جو ہوتے ہیں وہ سب حیران پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ یہ چیز ڈسکلوز کی جاتی ہے. سب وہاں موجود ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی دونوں مطلب ان کی بیگم موجود ہوتی ہیں وہاں. اور مطلب اب یہ واقعہ ہے کہ ان کے بھائی وہاں پہنچتے ہیں. اس سے پہلے زلیخا کا قصہ بیچ میں آ جائے گا کہ جو زلیخا ہے اس کی بہت بری حالت ہے اور یوسف علیہ السلام تک وہ کیسے پہنچے گی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی، ادھر ادھر رو رہی ہے، پتہ نہیں 30 سال تک وہ جو ہے روتی رہی ہے. اور جہاں یوسف علیہ السلام جاتے تھے اس کو دکھتا نہیں تھا، اس کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، لیکن وہ پہنچ جاتی تھی کہ بس میں اس کو ایک نظر دیکھ لوں گی اور یا اس کی آواز آ جائے گی، اس کی خوشبو آ جائے گی تو وہ سچ میں ان کی عاشق ہو گئی تھی. تو زلیخا کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ یوسف علیہ السلام کا کہیں اجلاس تھا، وہ تقریر کر رہے تھے، تو جو زلیخا ہے وہ وہاں پہنچ گئی اور اس نے جو ہے نا آوازیں لگانا شروع کر دی، یوسف یوسف مجھے یوسف سے ملنا ہے.
تو یوسف علیہ السلام کو نا خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلیخا دکھتی تھی، لیکن وہ ایک بڑھیا ہو گئی تھی، بڑھیا کی شکل میں دکھتی تھی، تو وہ پہچان نہیں پاتے تھے کہ کون ہے، کون بڑھیا ہے جو ان سے مدد مانگ رہی ہے، یوسف میری مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کو مسلسل خواب میں یہ دکھا رہے تھے کہ ایک بڑھیا یوسف علیہ السلام سے مدد مانگ رہی ہے، بٹ وہ کون ہے یہ نہیں بتا رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں زلیخا کو معاف کر دیا تھا کہ زلیخا اللہ تعالیٰ کی طرف اور یوسف علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ اس کی نیت اچھی تھی، مائل ہو گئی تھی، اور پھر اس نے یوسف کے خدا کی جو ہے وہ پرستش بھی کہیں نہ کہیں شروع کر دی تھی۔ اب جب وہ مجمع میں پہنچ رہے، یوسف علیہ السلام کی جو مسز ہوتی ہیں ان کو یوسف علیہ السلام بھیجتے ہیں کہ شاید یہ وہی بڑھیا ہے جو مجھے خواب میں دکھتی ہے، تو ماجرا پتہ کرو کہ کیا بات ہے۔ تو جب وہ پہنچتی ہیں نا تو زلیخا کو دکھتا تو ہے ہی نہیں، ان کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کون ہے یہاں پر، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تمہارے پاس سے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہوں۔ تو جب وہ زلیخا یہ بات سنتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے وہیں مجمع میں۔ اب جب زلیخا یہ سنتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شادی ہو گئی، ان کے بچے بھی ہیں اور یہ بیگم ہیں ان کی جن کے پاس یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ تو صدمہ لگ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، وہیں گر جاتی ہے، کیونکہ ان کے جو غلام ہوتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہوتے ہیں ان کی شادی بڑے دھوم دھام سے کرواتا ہے بادشاہ جو ہوتا ہے نا اس وقت کا، فرعون جو ہوتا ہے۔ تو زلیخا سے سارے لوگ یہ بات چھپاتے ہیں، ان کو مت بتانا ہے، مر جائیں گی یہ۔ اب جب ان کو پتہ چلتا ہے تو بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو جب پتہ چلتا ہے نا زلیخا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، انہوں نے ایک حسین جوان زلیخا دیکھی تھی، اور یہ ایک بوڑھی ہے جو جھک جھک کے چلتی ہے، جس کی کھال لٹک گئی ہے، جس کو دکھتا نہیں ہے بالکل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لے جاؤ اندر اور ان کا خیال رکھو، دیکھو ان کو معائنہ کراؤ، ان کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا اس وقت حکیم ان کو دکھانے کا کہتے ہیں۔ تو یہاں سے زلیخا کو لے جاتے ہیں اندر۔ اب یوسف علیہ السلام کی تقریر پوری ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، تو وہ بھی پہنچتے ہیں، تو جو زلیخا ہوتی ہے وہ ہوش میں آ جاتی ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کی جو بیگم ہوتی ہیں ان سے بات ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی بیگم جو ہوتی ہیں وہ ان کو جو ہے نا زلیخا کی جو غلام ہوتی ہیں عورتیں، وہ ساتھی ہوتی ہیں زلیخا کے، تو وہ بتاتی ہیں کہ بھئی یہ 30 سال سے اس طرح سے پریشان ہو رہی ہے اور کیا کیا معاملہ ہوا۔ تو جب ان کی بیگم جو ہوتی ہیں یوسف علیہ السلام کی وہ ساری بات سنتی ہیں تو ان کو زلیخا سے ہمدردی ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ عورت ایک ایسی عورت سے ہمدردی کیسے کر سکتی ہے؟ تو خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے زلیخا سے ہمدردی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں یوسف سے بات کروں گی۔ تو زلیخا ہوش میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یوسف سے کوئی بات نہیں کرنا، اور اس طرح کی کوئی بات مت کرنا، ساری میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ اس کو وہ سب ٹائم یاد آ جاتا ہے جب وہ غلط کام میں پڑ گئی تھی۔ اب جو یوسف علیہ السلام کی مسز ہوتی ہیں، یوسف علیہ السلام جو ہے اس تقریر کے بعد بادشاہ کے دربار میں ہوتے ہیں، وہاں جو ہے جو معبد کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بحث چل رہی ہوتی ہے، تو اتنے میں ان کی جو بیگم ہے وہ آ جاتی ہیں وہاں پر، اور کہتی ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام سے میں معافی چاہتی ہوں، لیکن مجھے بادشاہ سے ابھی بات کرنی ہے۔ تو وہ حاضر ہوتی ہیں بادشاہ کے سامنے، وہ کہتی ہیں کہ میں معافی چاہتی ہوں لیکن یوسف کی شکایت آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ زلیخا کا معاملہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے، ان کی وہ عاشق ہیں اور انہوں نے اتنے سال تک ان سے بے خبری رکھی اور ان کی یوں حالت ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب جو ہے وہ ان کو بادشاہ کو بتاتی ہیں۔ تو بادشاہ کو حیرت ہوتی ہے کہ بھائی یہ یوسف علیہ السلام کی مسز ہیں اور یہ زلیخا کا فیور کر کے اس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ تو جو یوسف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ زلیخا ہیں، یا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ زلیخا کی یہ حالت ہو گئی ہے، مجھے تو لگا تھا وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہوں گی، حسین جوان عورت، امیر عورت ہے تو مزے میں ہوں گی، مجھے کیا پتا تھا کہ ان کی یہ حالت ہو گئی ہے، میرے تو علم میں بھی نہیں تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے خواب میں جو بڑھیا آ رہی ہے وہ کون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تو دکھایا کہ خواب ہے ایک، لیکن وہ اصل میں کس کے بارے میں، کون ہے وہ عورت، یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام جو ہیں جب وہ اپنی بیگم کی شکایت سنتے ہیں تو جو بادشاہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کون ہے وہ عاشق، ذرا ہمارے سامنے بھی تو اس کو لے کر آئیں، ہم بھی دیکھیں گے کہ 30 سال کس نے ایسے اذیت میں گزارے۔ تو زلیخا کو جو ہے وہ ہوش میں آ گئی ہوتی ہے، زلیخا ان کو دربار میں حاضر کیا جاتا ہے، سارے لوگ وہیں موجود ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک معجزہ ہونے والا ہے جو تمام لوگوں کے سامنے ہوگا۔ زلیخا کو دکھتا نہیں ہے، یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جب اس کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی خوشبو آتی ہے اس کو، اور وہ بہت خوش ہوتی ہے، محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر کیا وحی آتی ہے کہ زلیخا نے اپنے حصے کی جو سزا ہے وہ کاٹ لی ہے، اور اب آپ جو ہے ان کو اپنی زوجیت میں لیں۔
تو جب یہ وحی نازل ہوتی ہے اور یوسف علیہ السلام یہ بات بتاتے ہیں کہ ایک عجیب سی وحی نازل ہوئی ہے مجھ پہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں زلیخا کو اپنی زوجیت میں لوں، تو وہاں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی بہت ہنسی چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ زلیخا بہت بوڑھی، بہت شدید بوڑھی اور اندھی بھی ہوتی ہے۔ تو اب خیر زلیخا دربار میں حاضر ہوتی ہے اور اس کو نظر تو آتا نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام جو ان کی خوشبو سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یوسف ہیں یہاں پر، اور بہت روتی ہے، بہت معافیاں بھی مانگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب کیا معجزہ کرنے جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے تھرو دعا کروائی جاتی ہے کہ زلیخا کی بینائی آ جائے واپس، اور زلیخا کی بینائی کیسے واپس آئے گی؟ یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور زلیخا کی بینائی واپس آ گئی۔ اب وہاں تمام لوگوں کو بیٹھے ہوئے یوسف علیہ السلام کو زلیخا دیکھ سکتی ہے، اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے، عاشق ہے ان پر۔ تو وہاں کچھ جو معبد کے کافر موجود ہوتے ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا پتہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ڈرامہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ایسا ہوگا کہ ان کی بینائی تو بالکل گئی ہی نہیں ہوگی، ان کو دکھتا ہوگا، اور یہ جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ کا، اپنے رب کا، اپنے خدا کا معجزہ دکھا کے ان کی بینائی بحال کر دی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جب یہ سنتے تو ان کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن انہی کافروں میں، ان بت پرستوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں دیکھی چیز کو دیکھتے ہیں، ان کو یقین آتا ہے کہ بھئی ہاں ہمارے سامنے معجزہ ہوا ہے۔ تو اب جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا پتہ کہ ان کی بینائی گئی ہوئی بھی تھی، مطلب یہ اندھی بھی تھی کہ نہیں تھی، یہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معجزہ کر دیا۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ بہت زیادہ شدید بوڑھی ہیں، شدید بوڑھی؟ تو سب لوگ اگری کرتے، کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھی ہے بوڑھی عورت ہے، شدید بوڑھی ہے۔ تو بس یوسف علیہ السلام جو ہے نا، جو سر پہ ایک چادر سی اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زلیخا پہ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہی دوسرا معجزہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زلیخا کو دوبارہ سے جوان کر دیتے ہیں، خوبصورت جوان واپس جیسی زلیخا ہوتی تھی، بہت حسین۔ اور یہ دیکھ کے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ زلیخا دوبارہ جوان ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اب ان کے اوپر یہ بھی ڈسکلوز کر دیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کہا ہے کہ وہ زلیخا کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ تو اب جو زلیخا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اور 40 دن تک وہ بالکل اعتکاف جیسی کنڈیشن میں چلی جاتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ بات کرتی ہے، اور یوسف علیہ السلام سے بھی نہیں ملتی وہ، مطلب وہ ملنے آتے ہیں تو کہتی ہے نہیں میں ابھی ان سے نہیں ملوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ، تو کہتے ہیں 40 دن تک ان پہ کیفیت طاری رہے گی اور کوئی ان کو فورس نہ کرے کسی بھی چیز کے لیے۔ اب یہ سب ہوا، زلیخا کا معاملہ یہ ہوا۔ اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جب وہ برادران وہاں کھڑے ہوتے ہیں، برادران یوسف، تو اب وہاں پر جو ہے وہ زلیخا بھی موجود ہے، یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ بیگم بھی موجود ہے، سب لوگ موجود ہیں۔ تو اب وہ بتانا شروع کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ مالک بھی موجود ہے، مالک بھی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کو خریدا ہوتا ہے اور مصر میں بیچا ہوتا ہے، جب تک ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے بھائیوں کے سامنے بتانا شروع کرتے ہیں۔ مالک کہتا ہے کہ ہاں مجھے بیچا تھا نا، میں نے ان کو مصر میں بیچا تھا، اور عزیز مصر پوطیفار نے خریدا تھا۔ پھر زلیخا جو ہوتی ہے وہ رسید دکھاتی ہے جو یوسف علیہ السلام کی غلامی کی ہوتی ہے، کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایز اے سلیو خرید لیا ہے۔ جو برادران یوسف ہوتے ہیں نا، چھٹ پٹا جاتے ہیں وہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ کیسے سب لوگ سب کو کیسے پتہ ہے۔ اب ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ عزیز مصر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام ہے، تو سارے لوگ بتانا شروع کرتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کی بیگم ہوتی ہیں، جو ان کے بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی عزیز مصر کی بیگم ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ اور میں جو ہوں وہ یوسف کی زوجہ ہوں، اور پھر وہ اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کرواتی ہیں، اور بادشاہ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو ان کے بھائی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یوسف کی زوجہ ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ عزیز مصر یعنی یوسف۔ اور جو یوسف علیہ السلام ہوتے ہیں ان کے بھائی لاوی جو ہوتے ہیں وہ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں ان کے، اور کہتے ہیں مجھے سزا دو، اور بہت معافیاں مانگتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ 2 بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ابھی بھی ان سے جلن حسد میں ہی ہوتے ہیں، وہ صرف حالات کی نزاکت کو دیکھ کے سمجھوتا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جلتے ہیں ان سے ابھی بھی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ لاوی کو اپنا کرتا دیتے ہیں، اور
ان سے کہتے ہیں کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس لے جائیں اور ان کو بتائیں کہ میرے بارے میں بتائیں، ان کو یہ کرتا دیں، ان کی بنائی واپس آ جائے گی اور انہیں اور باقی سب کو لے کے مصر آئیں، کیونکہ اب ان کی رہائش کا بندوبست وہیں دریائے نیل کی طرف کہیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب ان کے جو بھائی ہیں وہ سارے جاتے ہیں واپس، اور یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ کرتا دیتے ہیں، ان کی بنائی واپس آتی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھے۔ تو جو ان کے بھائی ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ زندہ ہے اور عزیز مصر ہی یوسف ہے۔ خیر ان کا جو پورا خاندان ہے، سارے لوگ ہیں، وہ مصر جاتے ہیں، اور جو یعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملیں گے، تو ان سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ پھر وہ مصر پہنچتے ہیں، وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ نبی یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے اپنی سپاہ کو بھیجتا ہے، سولجرز جاتے ہیں، ان کو بہت ادب سے لے کے آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی جب ملاقات ہوتی ہے تو بڑے جذباتی ہوتے ہیں دونوں، گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں، بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کو آگے گلے لگتے ہیں۔ اور پھر جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہوتا ہے کہ 11 ستارے، سورج، چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سارے بھائی اور ان کے گھر والے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور یہاں وہ خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے۔ تو یہ ہے پوری یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ اچھا، یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں ایسا ہے کہ ان کو 120 سال کی عمر ملی تھی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کی خبر جو ہے وہ کہاں ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہوں گے، اور کوئی صحیح سے نہیں جانتا ہے کیونکہ اختلاف رائے بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں فلسطین میں دفن کیا گیا، اور کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو سب نے چاہا کہ بھئی ان کی برکتیں ہم تک رہیں اور یہ ہمارے ادھر یہاں دفن ہو، وہاں دفن ہو، تو پھر لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ دریائے نیل کے بیچوں بیچ ان کو دریائے نیل کے اندر سنگ مرمر کے تابوت میں دفن کریں گے، تاکہ دریا کا جو پانی ہے وہ ان کی خبر کو چھوتا رہے اور برکتیں پھیلتی رہیں۔ تو جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں ان کو دریائے نیل میں سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے دفن کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکال کے دریائے نیل سے وہاں شفٹ کیا تھا جہاں یعقوب علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کی خبر ہے۔ اب دراصل یوسف علیہ السلام کی خبر کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، اور ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ یہ کوئی نہیں جانتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو یہ تھی داستان یوسف، جو کہ ایک طویل داستان تھی، بہت بڑی داستان تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ اور آپ آزمائش دیکھیں، اللہ پر توکل دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ پہ جب انسان یقین رکھتا ہے تو پھر کیا نہیں ہو جاتا۔ اور یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں کہ بینائی کا واپس آ جانا، خود بخود راستے بننا، کسی کا جوان ہو جانا، تو انسان کو جب ہدایت ملتی ہے یا اس کا جو بھروسہ ہے وہ جب اللہ تعالیٰ پہ پکا بھروسہ ہوتا ہے تو پھر معجزات ہوتے ہیں۔ اور داستان یوسف ایک ایسی داستان ہے جس سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، حسن اخلاق بھی سیکھنے کو ملتا ہے یوسف علیہ السلام سے انسپائرڈ ہو کے، اور ہدایت پہ آنے کا موقع بھی ملتا ہے زلیخا کو دیکھ کے، معجزوں پہ یقین کرنے کا موقع ملتا ہے یہ دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کی طاقت کیسی ہے۔ تو کسی اور نبی کے واقعے کے ساتھ دوسری ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ نے کے بعد